تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے سے اپنی زندگیوں میں دن گزار رہے ہوں گے اور نئے نئے کام سیکھ رہے ہوں گے۔ ہر کام ہمیں زندگی میں پہلی مرتبہ ضرور کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے ہم اپنے زندگی میں مختلف کاموں کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت امکان ہوتا ہے کہ ابتدا میں کیا جانے والا کام ہمیں وہ نتیجہ نہ دے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن غلطی کرنا اس لحاظ سے اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا جذبہ ہو تو پھر ہم اپنی ان غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ لیکن جو اپنی غلطی کو سدھارنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو بیوقوف انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ خود غلطی کر کے اور پھر سیکھتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی غلطیوں سے کوئی فائدہ نہیں لے رہا ہوتا۔ اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس سے کوئی کام غلط ہو گیا اور یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جو طلباء و طالبات اسکولز میں ہوتے ہیں، عموماً ان میں سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی ہی صورت میں جو ہے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو غلطیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس غلطی کو نہیں کرتے، اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ اور دوسرے طریقوں سے سیکھ جاتے ہیں، لیکن سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ عموماً اسکولوں میں ایک کام کروایا جاتا ہے جس کو ہم خلاصے لکھنے کا کام کہتے ہیں۔ کوئی سبق ہوتا ہے اور اس کا خلاصہ لکھا جاتا ہے۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ سمری رائٹنگ ہوتی ہے یہ۔ تو خلاصہ لکھنا اردو میں ہم بات کریں گے کہ خلاصہ لکھنا جو ہے تو وہ کس طرح لکھا جا سکتا ہے۔ ایک عام بچہ کس طرح سے یہ بات سیکھے کہ کسی سبق کا خلاصہ لکھا کس طرح جائے گا۔ اب اس کام کو آغاز کرنے سے پہلے ہم کچھ باتیں کریں گے جن پر خلاصہ لکھنے سے پہلے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر ہمارے ذہن میں یہ ساری باتیں ہوں گی تو ہم بآسانی خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی سبق کا خلاصہ لکھنے سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھا جائے۔ عموماً جو اسباق کتابوں میں دیے جاتے ہیں ان میں ایک جو ہے وہ اہم جملہ ہوتا ہے جس کے گرد پورا پیراگراف گھوم رہا ہوتا ہے، اور پھر اس پیراگراف میں پیراگراف در پیراگراف جو ہے ایک سبق کی اہم معلومات کو احاطہ کیا جاتا ہے۔ تو سبق کا پڑھنا سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے، اور ہمیں دوسرے نمبر پر یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آیا سبق میں جتنے بھی پیراگراف ہیں ان پیراگراف میں سے اہم معلومات کون سی ہیں اور تفصیلات کی صورت میں کون سی معلومات دی گئی ہیں۔ عموماً ایک پیراگراف ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک پیراگراف ہے تو اس میں کوئی ایک ٹاپک سینٹنس ہوتا ہے۔ ٹاپک سینٹنس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پیراگراف میں کس چیز کو کور کیا جائے گا وہ پہلے ایک سینٹنس کی صورت میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے، اور پیراگراف کے باقی جو جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی ٹاپک سینٹنس کو احاطہ کرنے کے لیے لکھے گئے ہوتے ہیں، اور وہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ اصل میں بعض اوقات ایک پیراگراف میں ایک سے زیادہ اہم جملے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو خلاصہ لکھنا ہو تو سب سے پہلے آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک ایک پیراگراف کو اٹھانا ہے اور اس پیراگراف میں سے جو اہم جملے ہیں ان کو انڈر لائن کرتے جانا ہے، اہم جملوں کو خط کشیدہ کرتے جائیے۔
اور اگر کوئی تفصیلات آپ کو دی گئی ہیں اس کے اندر تو پھر آپ ان تفصیلات کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ خلاصے میں عموماً اہم معلومات لکھی جاتی ہیں اور اپنے الفاظ، خوبصورت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور جو تفصیلات ہوتی ہیں، ڈیٹیلز ہوتی ہیں، ان کو عموماً ہم اسکپ کر دیتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ہر پیراگراف کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، اور پھر جتنے بھی ہمارے پاس اہم جملے آ جاتے ہیں ان کو خوبصورتی کے ساتھ ہم ایک پیراگراف کی صورت میں خود مرتب کرتے ہیں اپنے الفاظ میں، اور اس طرح سے ہمارے پاس ایک سمری یا خلاصہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب خلاصہ لکھنے کے لیے کیا کیا باتیں اہم ہوتی ہیں، ہم ان کو ایک دفعہ سے دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں، اور پھر ہم خلاصہ جو ہے وہ لکھنا آرام سے سیکھ لیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ہمیشہ صرف جو ایک اہم جملہ ہوتا ہے ہر پیراگراف کا اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی جو تشریحات ہوتی ہیں کسی جملے کے لیے یا کسی چیز کے لیے ان کو خلاصے میں شامل نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف کام کی جو بات ہوتی ہے اس کو ہم شامل کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس ایک سبق ہے اور اس کے اندر کچھ چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ترتیب سے، مثال کے طور پر اگر آپ کچھ پھلوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ ہے کہ آج صبح میں نے ناشتے میں 1 گلاس دودھ، 1 انڈا لیا اور مختلف چیزیں لیں، تو ضروری نہیں ہے ہر چیز کا خلاصے میں نام ہی لکھا جائے۔ آپ ایک چھوٹا سا جملے میں وہ کور کر سکتے ہیں کہ میں نے ایک ہیلدی بریک فاسٹ لیا، یا میں نے ایک جاندار ناشتہ کیا، صبح کے وقت صحت مند ناشتہ کیا، یا اس طرح کی کوئی۔ اگر آپ کے پاس کسی کہانی میں یہ جملہ ہے کہ میرے والد بازار سے آم، انگور، سیب، کیلے، انناس، ناشپاتی سب خرید کر لائے، تو بھائی اتنے سارے پھل فروٹ کے نام لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ سیدھا سیدھا سے یہ لکھ دیں کہ میرے والد بازار سے پھل خرید کر لائے، ٹھیک ہے؟ اب پھل میں تو سارے ہی قسم کے پھل آ گئے، تو اس طرح کی تفصیلات جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دینا ہوتی ہیں، اور ہم اپنا ذہن استعمال کر کے بہت سارے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایک عمومی سا لفظ جو ہے تلاش کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو اپنے خلاصے میں استعمال کرتے ہیں۔ عموماً جب ہم انگلش میں ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ناؤنس کے لیے ایک کلیکٹیو ناؤن جو ہے وہ تلاش کر لیتے ہیں، یا ہم جو ہے 1 ورڈ سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کا ہم اردو میں بھی کرتے ہیں۔ ایک سب سے اہم بات یاد رکھیے کہ آپ جو بھی خلاصہ لکھ رہے ہیں سبق کا، کبھی اس میں اپنی رائے مت دیجیے کہ میرا تو خیال یہ ہے یا میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس طرح کے جملے ہم خلاصے میں کبھی بھی نہیں لکھتے کہ میرا خیال ہے اور میرے حساب سے تو ایسا ہونا چاہیے، ہم لکھتے نہیں ہیں یہ سب، ہم اسے سوچتے ہیں اور اسے مرتب کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی رائے نہیں دیتے خلاصہ رائٹنگ میں۔ تو آپ نے اپنی رائے نہیں دینی ہے، بس جو کچھ سبق میں دیا ہوا ہے اسی کو کور کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو رول ہوتا ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کو کبھی کسی کا قول دیا ہوا ہے یا کوئی ایسی بات جو انورٹڈ کاماز کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو انورٹڈ کاماز کے اندر لکھی ہوئی چیزوں کو بھی ہم خلاصے میں استعمال نہیں کرتے، ہم ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر ان کو اپنے الفاظ میں کسی طرح سے بیان کر دیتے ہیں، لیکن انورٹڈ کاماز میں لکھی ہوئی معلومات کو ہم خلاصے میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ میں آخر میں کہ جو بھی آپ خلاصہ لکھ رہے ہوں وہ آپ کا لمبائی کے حساب سے دیے ہوئے سبق کا 1/3 ہونا چاہیے۔ 1/3 کا مطلب کیا ہے؟ 1/3 ہونا چاہیے۔ اب 1/3 آپ کیسے نکالیں گے؟ 1/3 نکالنے کا طریقہ کار بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر ایک سبق دیکھا جس میں 15 جملے لکھے ہوئے ہیں، ایک 15 جملوں پر مشتمل ایک سبق ہے، آپ اس کی سمری لکھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کا خلاصہ لکھنا چاہ رہے ہیں،
تو آپ ان 15 جو جملے اس کے اندر دیے ہوئے ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا کہ 1/3 ہونا چاہیے، 1/3 ہونا چاہیے. تو 1/3 میں ایک جو ہے وہ ایک سبق ہے، اور 3 جو ہے وہ بٹا 3 کر کے لکھا ہوا ہے. تو ایک کی جگہ آپ کیا لکھیں، جتنے جملے ہیں نا اس سبق میں آپ وہ لکھ دیجئے. تو آپ کے پاس یہ کیا آ گیا، 15/3 آ گیا. اب 15/3 کو اگر آپ تو گریڈ 5 گریڈ 6 گریڈ 7 ان کلاسز کے بچے جو ہوتے ہیں وہ تو بآسانی یہ کام کر سکتے ہیں. گریڈ 4 کا بچہ بھی کر سکتا ہے، اور میرا خیال ہے گریڈ 3 کا بچہ بھی کر سکتا ہے. تو آپ سب اب کیا کریں گے کہ ان 15 کو 3 سے ڈیوائڈ کر دیں گے. تو آپ کا آنسر کیا آئے گا، جب آپ نے 15 کو 3 سے تقسیم کیا تو 3 پنجے 15 ہوتا ہے، 5 آ گیا. تو 5 جو یہ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 جملے ہونے چاہیے. 15 جملوں پر مشتمل ایک سبق کا خلاصہ جو ہے وہ 5 جملوں پر مشتمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ 1/3 معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنا ہوگا، اور پھر ہم اس میں اس کو خلاصے کو سمو دیتے ہیں. اچھا بھائی، اب یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یہ کوئی سختی سے عمل کرنے والی بات نہیں ہے کہ 5 سے آگے چھٹا جملہ کوئی نہیں لکھے گا. آپ 5 سے 8 تک کے جملے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. یعنی میں نے 3 جملے ایکسٹرا ڈال دیا آپ کے لیے، کیونکہ ابھی تو آپ چھوٹے بچے ہیں، ابھی تو آپ لوگ سیکھیں گے نا اس کو. تو اور جو بڑے لوگ ہیں وہ تو ماشاءاللہ آسانی سے اس کام کو کر لیتے ہیں. تو چھوٹے بچے چونکہ اس کو سیکھیں گے تو پھر آپ کی آسانی کے لیے ہم نے کیا کہا کہ آپ 5 سے 8 جملے تک کا ایک خلاصہ لکھ سکتے ہیں آرام سے. تو ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد آپ بآسانی کوئی بھی خلاصہ لکھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئے گی، اور آپ کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہوئی آپ مجھے ضرور بتائیے گا. کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہوئی. تھینک یو. اللہ حافظ.